بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ تمام تر احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ہے ایک بات پہ بات کروں کہ جس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا ہے کیا۔ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ایک ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں، جب وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیا تو گویا کہ وہ گالی مجھ سے اپنے ماں باپ کو گالی دیا، تو حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضرات محترم، تو اس حدیث پاک سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں تو گویا کہ اپنے ہی ماں باپ کو گالی دیا۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ اگر ماں باپ ظلم کرتے ہوں تو بھی ان کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ اگر ماں باپ ظلم کرتے ہوں تو بھی ان کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کا حق ادا کرنے میں اللہ تعالی کا نافرمان ہے تو اس کے لیے صبح ہی میں جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہو تو جہنم کا ایک ہی دروازہ کھلتا ہے۔ حاضرین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ماں باپ بیٹے پر ظلم کرتے ہو تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ ظلم کرتے ہو، اگرچہ وہ ظلم کرتے ہوں، اگرچہ وہ ظلم کرتے ہوں۔ حضرات، مالک جنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اگرچہ ماں باپ ظلم کرتے ہو پھر بھی اولاد پر ماں باپ کی اطاعت و خدمت لازم ہے، اس لیے کہ ان کے عظیم احسانات کے مقابلے میں ان کا کوئی ظلم حیثیت نہیں رکھتا، ان کا ظلم حیثیت نہیں رکھتا۔ اس سے یہ بات ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے جو احسانات ہیں اپنے بچوں پہ، جتنے بھی ماں باپ ظلم کرے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کہنے میں آ جائے، کہیں دیکھنے کو مل جائے اس طرح کے معاملات، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر آپ ان کو، اگر وہ آپ پہ ظلم کریں، آپ اسے سہو، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ تو اس میں جو ہے ایک ہم ترجمہ کنز ایمان اٹھاتے ہیں تو ان سے ہو نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ تو حضرات محترم، قرآن کہتا ہے کہ ان سے نہ جھڑکو اور ان کے لیے تعظیم ہی کرو۔ تو ایک بات حضرات خالق و مالک رب تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو اف کہنے اور جھڑکنے سے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ جب اپنے ماں باپ سے بات چیت کرو تو ادب و احترام ملحوظ رکھو، نہ جرم قرار دیے جاؤ، نہ تو اپنے ماں باپ سے جب بات کرو تو آپ ادب کو ملحوظ رکھو، ورنہ آپ مجرم قرار دیے جاؤ گے اور ٹھکانہ آپ کا جہنم ہوگا۔ یہاں تک کہ ان کے گھر سے بھی ان کو گھر سے بھی نکال دیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی بیوی کے چکر میں ماں باپ سے گالی گلوچ کرتے ہیں اور ان کو مارتے پیٹتے ہیں،
یہاں تک کہ ان کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں یا ان کو تنہا چھوڑ کر خود بیوی کے ساتھ دوسرا گھر بسا لیتے ہیں، اور ماں باپ بیچارے بڑھاپے میں اس اولاد کو دیکھتے رہتے ہیں جس کو بڑی دعا دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تھا، اور جب وہ پیدا ہوا تو خوشیوں کا اہتمام کیا تھا، اور اس کو پروان چڑھانے میں اس کی تعظیم دلانے میں کس قدر کی تکلیفیں اٹھائی تھی، آج وہ اولاد ماں باپ کو ایک آنکھ سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی کہ جب بچے پرورش پاتے ہیں تو نہ جانے والدین ان کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ ان کو جو ہے ٹھنڈ کے جب موسم میں جب بچے بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں نا، تو آپ نے سنا ہوگا اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اسے ٹھنڈے سردی کے مہینے میں کیا کیا اقدامات اٹھاتے ہیں کہ خود بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے نے جہاں پہ پیشاب کیا ہے نا، ماں یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ سو جاتی ہے اور بچے کو اپنے سینے سے لگا کر کے سلاتی ہے کہ ہمارے بچے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ حضرات محترم، آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ ہماری پرورش کے لیے ہمیں پروان چڑھانے کے لیے انہیں کون سی تکالیف کو انہوں نے اٹھایا ہے، لیکن آج اس کا ہم ذرہ برابر بھی فکر نہیں کرتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہم اپنے ہی شادی شدہ دنیا میں اپنے اہلیہ کو، اپنے بیوی کو خوش رکھنے کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑے ہم اٹھاتے ہیں، لیکن اپنے والدین کے لیے کوئی ایسی قدم نہیں اٹھاتے جس میں وہ خوش ہو سکے۔ بسا اوقات یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے قدم ایسے اٹھتے ہیں جس میں ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کہ آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اور یہاں کی تکالیفیں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے، ماں باپ تھوڑی سی جھگڑ سکتے ہیں، تھوڑے دیر کے لیے آپ پہ وہ ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ آپ کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، اور جب وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ بغیر ماں باپ کے دعا کے کوئی بھی مسلمان اپنے بلندی کو پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے بلندی کو پہنچنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے خدمت گزار بن جاؤ، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ اہلیہ کسی بھی بات کے لیے کہہ دینا تو ہم اس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن وہی بات اگر ہماری والدہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کر دے تو ہم ان سے کہتے تو حقیقتاً صحیح بات ہی کہتے ہیں، لیکن ہمارا لہجہ یہ ہوتا ہے جس سے ان کو برا لگتا ہے۔ اگر ماں ہماری کہتے نا کہ ہمارے لیے کچھ لے کر کے آنا، یا آپ آفس میں ہو، ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا جب آفس سے گھر آنا نا تو ہمارے لیے کچھ کھانے کو لے کر کے آنا، تو ماں کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ابھی پیسہ نہیں ہے، جب ہوگا تو لا دیں گے۔ لیکن اس الفاظ کو ایسے بھی کہا جا سکتا تھا، والدہ آپ کی جو فرمائش ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، اللہ حالات کو بہتر سے بہتر بنا دے، پھر میں آپ کی فرمائش کو ضرور پورا کروں گا۔ اگر اس لہجے میں اگر ہم نے کہا ہوتا تو یقین جانو اس بات کو کہ والدہ جب ہمارے لیے پروردگار کے سامنے میں جب ہاتھ اور اپنے دعا کے لیے جب ہاتھ کو اٹھاتی، اپنے آنچل کو جب پھیلاتی نا، تو وہ ایک ہی بات کہتی، مولا ہمارے بچوں کو اس کے رزق حلال میں، ان کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرما دے۔ یقین جانے کہ جس ماں نے اپنے اولاد کے لیے دعا کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس ماں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو دعا کروائیں نا اپنے والدین سے، آپ لہجہ ویسا استعمال کریں۔ آپ لہجے میں اگر نرمی ہونا تو بہت ایسی باتیں جو بگڑنے والی ہوتی ہیں نا، باتیں وہی ہو، الفاظ وہی ہو، لیکن لہجہ نرمی جب اس میں ہم استعمال کرتے ہیں نا تو وہ پھر معاملات ہمارے لیے بہتر سے بہتر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یعنی جو شخص اپنے ماں باپ پر اپنی عورت کو ترجیح دیتا ہے نا، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور سب انسانوں کی نالت ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے، خاص کر ماں باپ کی نافرمانی کی بلاؤں سے ہمیں محفوظ و معمور رکھے، ماں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کیا کرے۔ اور پھر ایک مرتبہ جو ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اکبر، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد پاک میں میری مشرکہ کافرہ ماں میرے پاس آئیں تو میں نے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری بے دین کافرہ ماں آئی ہیں،
میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا سلوک کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کافرہ ماں بھی ہو تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس حدیث شریف سے صاف طور پر پتہ چلا کہ ماں باپ اگرچہ کافرہ مشرکہ بھی ہو تو اولاد پر پھر بھی ان کی اطاعت و خدمت